بڑے بڑے دنیا میں امیر لوگ آئے گئے, تاریخ کسی کو نہیں یاد کرتی. جو ہار نہیں مانتا, یہ یاد رکھنا, ہار اس کو ہرا نہیں سکتی. جب ایک ملک دوسرے ملک کا غلام بن جاتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے, خود اعتمادی کھو بیٹھتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے پھر کہ جو بھی دوسرا کلچر کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. آپ نے اینالائز کرنا ہے کہ کیوں وہ ایک سویلائزیشن ہمارے سے آگے بڑھا ہے. تو اپنا ذہن استعمال کرنا کہ آپ اس کی انالیسس کریں, یہ نہ کرنا کہ بلائنڈلی کاپی کریں, نہیں تو آپ غلام بن جائیں گے دوسرے کلچر کے. جی السلام علیکم دوستوں, آج ہم بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ خان صاحب نے جو 24 کی ڈیٹ دی ہے وہ کیوں دی ہے, اور امریکہ سے پاکستان کے معاملات کیا ہو رہے ہیں, اور اس ڈیٹ کا کوئی تعلق ہے ٹرمپ کے الیکشن سے, یا امریکہ میں جو پوری دنیا میں یہ تبدیلی آ رہی ہے, یا یہ بیسیکلی جس خان صاحب نے ایک ڈیٹ دے دی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے, سٹیپس کیا ہوں گے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا امریکن الیکشن کو پہلے دیکھ لیں اور دیکھیں, پھر میں یہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ انالیسس دیتا ہوں اسٹیٹسٹکس کے ساتھ, ڈیٹا کے ساتھ. تو یہ میں کوشش کروں گا بہت کوئک ہو تاکہ آپ کے لیے بورنگ نہ ہو. تو دیکھیے, کوئی فری لنچ نہیں ہے دنیا میں, کوئی صرف فرینڈشپ نہیں ہوتی, آپس میں ایک دوسرے کا انٹرسٹ سیٹسفائی کیسے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ انٹرسٹ سیٹسفیکشن کی بات ہے اور انٹر ڈپینڈنسی کی بات ہے کہ آپ کسی پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں اور آپ پہ کتنا ڈپینڈ کر رہے ہیں, اور اس کے انٹرسٹ اور آپ کے انٹرسٹ آپس میں الائن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو اس لیے نواز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹرمپ تک پہنچ جائیں, اور خود جو چودھری صاحب ہیں وہ بھی بڑی کوشش کرتے رہے, لابیس بھی ہائر کیے, لیکن یہ ہے کہ سٹیکس ٹرمپ کی بہت ہائی تھیں پاکستانیوں اور مسلمانوں کے ساتھ, وہ میں بھی آپ کو ڈیرا سے بتاتا ہوں. تو اس لیے اس نے یہ اتنا بڑا رسک نہیں لیا کہ وہ ان چوروں کے ساتھ ملاقات کرے یا وہ ان کو گھاس ڈالے, کیونکہ بیسیکلی یہ اس کی بہت ساری پالیسیز کے خلاف جاتا, اور پھر اس کے اپنے ووٹرز کے بھی خلاف جاتا, اور اس کی اپنی پریزیڈنسی جو ہے وہ لائن پہ لگ سکتی تھی. میں ابھی آپ کو ڈیٹا سے دکھاتا ہوں. تو پہلے سب سے بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ جیتا کیسے ہے. دیکھیں, یہ کوئی ایسے ہی میں باتیں نہیں ہانک رہا, میں آپ کو ڈیٹا سے بتاؤں گا کہ بیسیکلی ہیرس اور ٹرمپ جو ہے وہ بالکل ٹو 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 جا رہے تھے. تو پھر کیا ہوا جو ٹرمپ اتنی بڑی جو ہے اس کو ون ملی ہے؟ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے آخر میں ایک ٹرمپ کارڈ کھیلا, تھوڑا رسکی کارڈ تھا, وہ مسلمانوں کے پاس گیا اور پاکستانیوں کے پاس گیا, کیونکہ اس کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ یہ ایک جو ہے وہ 1 to 2% کا الیکشن ہے, اور اس میں اگر ایک چھوٹی سی کمیونٹی بھی 100% میرے ساتھ آ گئی تو that will tip the election, and that was very very smart move. اور اس نے بالکل آخر پہ کی تاکہ ہیرس کو, یعنی کملا ہیرس کو کوئی موقع ہی نہ ملے. تو اس نے میٹنگ کی مسلمان اسکالرز کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ. بائی دا وے مسلمانوں نے اور پاکستانیوں نے بڑی کوشش کی ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ الائن ہونے کی, اور بائی دا وے بائی اینڈ لارج ہمارے جو پاکستانی اور مسلمان لوگ ہیں وہ بہت دیر سے ڈیموکریٹ پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. میں خود بھی ایک بڑا سٹانچ ڈیموکریٹ تھا اور ڈیموکریٹ پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑے ہیں میں نے, لیکن یہ ہے کہ میں ریپبلکن کنورٹ ہو گیا اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ ڈیموکریٹ پارٹی ہمیں بہت فار گرانٹڈ لے رہی ہے, اور نہ صرف ان کی فارن پالیسی بڑی خراب ہے, اور بلکہ ان کی جو ڈومیسٹک پالیسی ہے, جو ان کی اکانومی ہے, جو ان کی موریلٹی ہے, جس طرح یہاں پہ ان کا گیز کے ساتھ اور ابورشن پہ ان کے جو سٹانس ہیں وہ ہماری قرآنک اور اسلامک ٹیچنگز ہیں اس کے بہت خلاف ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے پاکستان میں, ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے غزہ میں, ہمارے ساتھ جو یہ پوری دنیا میں کر رہے ہیں, اس لیے وی ہیو ٹو لک آؤٹ سائڈ. تو کچھ لوگ تو ڈیموکریٹ سے ریپبلکن کنورٹ ہو گئے میری طرح, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیموکریٹس ہی ہیں لیکن انہوں نے ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو دیا. تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں صرف 5 اسٹیٹس میں. وسکانسن کے جو ہے نا وہ 10 سیٹیں ہیں, 10 الیکٹرل ووٹس ہیں. وسکانسن میں ٹرمپ جیتا ہے صرف 30,000 کی لیڈ سے, اور مسلمان کتنے ہیں؟ مسلمان ہیں اس میں 70,000, تقریباً 70,000 مسلمان ہیں. بائی دا وے یہ ڈیٹا تھوڑا سا اولڈ ہے, جو مسلمانوں کی پاپولیشن کا ڈیٹا ہے یہ اس سے زیادہ ہے, اور کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو رجسٹرڈ مسلمان بھی نہیں کرواتے تو پھر لیکن ووٹ ڈالتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو اگر 30,000 کی مارجن میں 70,000 کی پاپولیشن ہے, اور بائی دا وے وسکانسن جو ہے یہ بالکل مشیگن اور الینوائے شکاگو کا ایریا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور یہ پاکستانیوں کا اور عربز کا کافی گڑھ ہے اس علاقے میں, اور وہاں پہ اگر کوئی عرب مسلمان بات کرتا ہے تو وہ سن جاتی ہے, جب پاکستانی بات کرتا ہے تو وہ سنی جاتی ہے, تو وہ ریزونیٹ کرتی ہے. تو یہ دیکھیں وہ 30,000 کی مارجن سے جیتا 10 سیٹیں. اس کے بعد آ جائے مشیگن, اس میں تو خود بھی ٹرمپ بڑی دفعہ گیا اور اس نے ایکسیپٹ بھی کیا, اور وہ 15 سیٹیں جو ہے وہ صرف 80,000 سے,
80,000 کے مارجن سے وہ جیتا ہے. اور مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 250,000 242,000 مسلم جو رہتے ہیں مشیگن میں. تو وہ کلیئرلی وہ جو 14 سیٹیں ہیں یعنی کہ وہ صرف اور صرف 80,000 کے مارجن سے جیتا ہے. تو وہ اگر مسلمان اس کے ساتھ نہ ہوتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد آ جائیں جورجیا میں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بہت سارے لوگ نہیں بتاتے ہیں, اور پرٹیکولرلی جو ہمارے جو پاکستانی دوست حضرات ہیں ان کو ان ڈیٹیلز کا نہیں پتہ. وہ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. جورجیا میں 116,000 یعنی 1,16,000 کی برتری سے وہ جیتا, اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,23,000. اور اس کی سیٹیں کتنی ہیں جورجیا کی؟ جورجیا بگ اسٹیٹ, لگتا ہے ایسے ہے جورجیا کا کبھی نام نہیں سنا. جورجیا میں سیٹیں ہیں 16, اور اس میں بلیک مسلمز بھی کافی ہیں, یعنی افریقن امریکن مسلمان بہت ہیں. اور اس طرح کر کے ہمارے لوگ بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, لوکلز یہاں بھی کنورٹڈ ہیں. تو وہ 16 سیٹیں ہیں, اور وہ 16 سیٹیں 1,16,000 کی لیڈ سے وہ جیتا ہے, اور مسلمانوں کی تعداد ہے 1,24,000. اچھا, یہ بھی اولڈ ڈیٹا کے مطابق, اور ڈیفینیٹلی زیادہ ہے. اس کے بعد آ جائیں پینسلوینیا, بہت بڑی اسٹیٹ ہے, 19 سیٹیں ہیں. وہاں سے ٹرمپ صاحب کتنی لیڈ سے جیتے ہیں؟ 1,45,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں, اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,50,000. میں نہیں یہ کہتا کہ سارے مسلمان ووٹ ڈالنے چلے گئے اور سارے مسلمانوں نے ووٹ ڈال دیے اور ٹرمپ کو 100% مل گئے, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ 80% کے قریب ووٹ ڈالتے ہیں. تو ایک تو ہم ہائی پرسنٹیج میں ووٹ ڈالتے ہیں, اور پھر ہم بلاک میں ووٹ ڈالتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان اس کو ووٹ نہ ڈالتے اور ہیرس کو ڈال دیتے تو ڈیفینیٹلی ٹرمپ ہار جاتا, اور یا گھر ہی بیٹھے رہتے. تو اس لیے ہم گھر بیٹھنے کے بھی خلاف تھے. کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے گھر بیٹھ جاؤ. اس کے بعد آ گئی نارتھ کیرولائنا, another swing state. اس میں 16 سیٹیں ہیں, اور وہاں سے ٹرمپ جیتا ہے 1,99,000 یعنی 189,000 سے, اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 130 یعنی 1,30,000. تو اگین اگر 50% بھی وہ مسلمانوں اور امریکن پاکستانیوں کی وجہ ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو ٹوٹل سیٹیں بنتی ہیں 74 سیٹوں سے ٹرمپ جیتا ہے, جو وہ ہار سکتا تھا اگر مسلمان اور پاکستانی اس کو ووٹ نہ ڈالتے. اور اسی طرح ٹوٹل اوور آل جو پاپولر ووٹ ہے وہ ٹرمپ کو ملا ہے 3.7 ملین یعنی 3,73,000 73,000, اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے پورے امریکہ میں؟ 5 ملین, اور جس میں پاکستانی کتنے ہیں؟ تقریباً 1 ملین یعنی 20%. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس پاپولیشن کی وجہ سے ٹرمپ جیتا ہے اس کو اگنور کرنا امپاسبل ہے, اگر جو بھی ہو جائے. اچھا, اب لوگ دوست آزاد کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ اس نے جو اپوائنٹمنٹس کی ہیں کر لیں اپوائنٹمنٹس کی بات. مارکو روبیو جو فلوریڈا کا سینیٹر ہے, وہ ٹرمپ کے اگینسٹ لڑتا بھی رہا ہے الیکشن. ویری اسمارٹ گائے, ریلیٹیولی ینگ گائے, 50 ایئر اولڈ سو, ویری ووکل آن اینٹی ڈیموکریٹک فورسز. اس کا بڑا ووکل بیان ہے کہ ہم جب جنرلز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا, لیکن بات یہ ہے کہ جنرل ڈبل گیم کرتے ہیں. تو اس نے بہت ساری ایگزامپلز دیں, اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں کبھی جنرلز کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے, بڑی اوپنلی. تو سر اگر وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, سیکرٹری اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے وزیر داخلہ, تو اگر وزیر داخلہ وہ ہے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ جنرلز کو سپورٹ کرے گا پاکستان میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور آپ کو بہت ضروری بات بتاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سینیٹر لنزی گریم, وہ بھی عمران خان کی بڑی اوپن تعریف کر چکا ہے افغانستان کے معاملے میں, اس کا نام بھی آ رہا ہے. اور باقی یس کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں اس طرح. تو آف کورس ٹرمپ نے سارے لوگوں کو دیکھنا ہے اور اس نے الائن کرنا ہے. میرا خیال اس میں بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو گھبرانے کی ضرورت ہے تو وہ کمپنی سرکار کو ہے, کیونکہ کمپنی سرکار کی دال جو ہے وہ بالکل گلنے والی نہیں ہے. اچھا, کوئی کہے گا جی کمپنی سرکار کا اور امریکہ کا کیا؟ کمان, یہ ساری دنیا جانتی ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ 3 طاقتیں ہیں پاکستان میں جو کہ گورنمنٹ بناتی ہیں. سب سے پہلے ہے آف کورس عوام, پھر ہے آپ کی آرمی, اور پھر ہے امریکہ. یہ 3 ایز کو یاد رکھیں, عوام, آرمی اینڈ امریکہ, یہ اسی سیکوینس سے آپ کر لیں. اب اگر عوام ٹھن جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باقی 2 طاقتیں جو ہیں وہ اگر لائن ہو جائیں تو وہ لانگ ٹرم نہیں چلے گا. تو اس وقت یہی ہوا تھا پچھلے چند سالوں میں کہ آرمی اور امریکہ ایک سائڈ میں تھے. اب یہ ہوا کہ امریکہ جو ہے وہ اس سائڈ پہ رہ ہی نہیں سکتا. اچھا, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں. وہ اس لیے بھی کہ جب بائیڈن آیا تھا تو اس نے ٹرمپ کی ساری پالیسیز کو, جو فارن پالیسی تھی پرٹیکولرلی ٹورڈ پاکستان اینڈ مسلم, اس کو بالکل ریورس کر دیا تھا اور اس طرح کے لوگ لگا دیے تھے. اب ٹرمپ اگر آیا ہے تو یہ ان کا ایک آپس میں پارٹی کا بھی وہ ہوتا ہے فوکس, اور پھر پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اسی طرح ٹرمپ جو ہے وہ اس کی پالیسیز کو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹرمپ ان لوگوں کو سپورٹ کرے جو اس کو اوپنلی
نیسٹی کامنٹس دیتے رہے ہیں. یہ پرسنل بھی ہے, پروفیشنل بھی ہے, اور ویسے بھی ٹرمپ جو ہے وہ پاپولر ایجنڈا کو فوکس کرتا ہے, پاپولر ایجنڈا کو ٹو کرتا ہے. تو بس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ اس کا ٹرسٹ ہے, جس کے ساتھ وہ پاپولر ایجنڈا ہے, اور جو بائیڈن نے گند مارا ہوا ہے, چونکہ وہ کرکٹ بائیڈن اس کو کہتا ہے, وہ کیسے ثابت کرے گا کرکٹ بائیڈن اگر ہمیں پاکستان میں یہی کچھ چلتا رہا. تو اب یہ نہیں ہوتا کہ ٹرمپ کال کرے گا یا انٹرویو دے گا, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی. یہ اس کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, اور یہی میں بات اب لانے لگا ہوں آپ کے پاس کہ خان صاحب نے 24 نومبر کی ڈیٹ کیوں دی ہے. خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر بلیمش ہو کہ اتنی انہوں نے محنت کی ہے اور کوئی آ کے کہہ دے کہ ٹرمپ کی وجہ سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی منورنگ اندر سے ہوتی ہے اور پھر باہر سے سپورٹ لی جاتی ہے, یا اگر سپورٹ نہ ہو تو پھر آف کورس. اب بات یہ ہے کہ ان کے جو ابا جی بائیڈن تھے وہ ذرا فارغ ہو رہے ہیں, اور اب بائی دا وے جو سب سے ویک امریکن گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو کہ جانے والی گورنمنٹ ہوتی ہے. جب نیا الیکشن ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے وہ نئے لیڈر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پرانا لیڈر جو ہے نا اسے کہتے ہیں لیم ڈنک. وہ لیم ڈنک ہوتا ہے تو وہ بالکل یعنی ایسا ہوتا ہے جو ڈیسیژن نہیں کر سکتا. تو اس وقت امریکن پالیسیز میکر جو ہے وہ آپ پہ انفورس نہیں کر سکتے. اب آپ کا اور آپ کی آرمی کا اور لوگوں کا معاملہ ہے. تو اس لیے خان صاحب نے سب کو کہا کہ 24 نومبر کو آ جاؤ, اور پھر آف کورس خان صاحب کو پتا ہے کہ وہ اگر تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے تو خان صاحب ان لوگوں کے ساتھ سیٹل کرنا چاہتے ہیں before even Trump come in, so that nobody says کہ خان صاحب جو ہے نا انہوں ٹرمپ کی مدد سے آئے ہیں. خان صاحب کسی کی مدد نہیں چاہتے, صرف اللہ کی مدد چاہتے ہیں. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بلیو کرتے ہیں, کیونکہ پھر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس کے وہ سائز کے مطابق, اس کی ڈیو رسپیکٹ کے مطابق ڈیل کیا جائے. اگر وہ آج ڈیل کر لیں گے تو اس لیے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو باہر چلے جانا چاہیے تھا, اور عمران خان نہیں گیا, اس لیے نہیں گیا کہ باہر وہ لوگ جاتے ہیں جو باہر سے ڈیل کر کے منورنگ کر کے واپس آتے ہیں. تو خان نے تو باہر ڈیل کرنی ہی نہیں ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ میرے ملک میں تبدیلی سسٹینیبل تبھی ہوگی, دیر پا تبھی ہوگی اگر لوگ اٹھیں گے, لوگوں کو شعور آئے گا. تو اب آپ پہ ہے کہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو سبق, یعنی ہم اللہ کے سامنے صرف جھکتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں, آپ نے یہ کرنا ہے یا آپ نے باہر کی طاقتوں کی طرف دیکھتے رہنا ہے. دیکھو خان بھی آخری وقت تک بھی اگر وہ جنوری تک ویٹ کر لے تو زیادہ آسانی ہے, لیکن اس نے سوچا کہ میں ایسا نہیں کروں گا, کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں اپنے اللہ سے ایمان ہٹا کے دنیا پہ ایمان لا رہا ہوں. اس لیے وہ ملک سے باہر بھی نہیں گیا, کیونکہ اس کو باہر جا کے لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ لینی ہی نہیں ہے. اب دیکھ لیں آپ کہ وہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی خود ہی اپنا جو ہے وہ صاحب چکتا کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے باہر نواز شریف اینڈ کمپنی کے لیے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انڈے اور ٹماٹر پڑ رہے ہیں. شرم کرو یار, اب تمہیں کچھ شرم آنی چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ تمہیں کچھ شرم اگر آئی نہیں آئی, یا باجوہ کو بھی ابھی شرم نہیں آئی, تو جو آنے والے ہیں وہ ذرا نصیحت پکڑیں. قرآن میں جو اتنی زیادہ اگزامپلس دی گئی ہیں تاکہ ہم نصیحت پکڑیں, لیکن انفارچونیٹلی جب دل کالا ہو جاتا ہے نا تو پھر سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون ہو جاتا ہے, کہ پھر وہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, اور وہ گونگے ہیں, یعنی وہ آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے. تو کیونکہ ان کا دل کا نور اچک لیا جاتا ہے. تو ان لوگوں کے انفارچونیٹلی ان کے معاملات کی وجہ سے, انہوں نے جو ظلم کیا اس وجہ سے ان کے دل کالے ہو چکے ہیں. تو آپ ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں, لیکن جب ان کو نظر آ جائے گا کہ اب یہ ہر طرف سے پھنس گئے ہیں, اب ان کے ارد گرد جو ہے نا شکنجا بہت زیادہ ٹائٹ ہو گیا ہے, اب ان کے لیے بریدنگ بھی مشکل ہے. تو اب یہ ہے کہ اب آپ کو آخری جو ہے نا وہ وار کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو باہر نکلنا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا سامان ساتھ لے کے نکلیے, کیونکہ یہ تھوڑا لانگ ٹرم ہوگا. پہلے سارے شہر چوک ہوں گے, کیونکہ آپ چھوڑیں, یہ لوگ کہتے ہیں جی 10 لاکھ 50 لاکھ بندہ, میں کہتا ہوں اگر 20 ہزار بندہ بھی ہر شہر میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور شہروں پہ جا کے اور مین جو آپ کی آرٹریز ہیں ان کو بلاک کر دے, تو یہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے پاس اتنی فورس ہی نہیں ہے اگر ایک ہی وقت میں سارے شہر میں. تو آئی تھنک خان صاحب سلولی اپنے پتے کھولیں گے. وہ ہوگا یہی کہ 24 کو یہ شروع ہوگا شہروں میں, اور پھر یہ آگے اینڈ ہوگا جا کے نومبر کے اینڈ یا دسمبر میں شروع میں. تو اب آپ کو یہ ہے کہ آپ اندر ہی اندر, وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن کی آیت ہے صابروا و رابطوا, آپس میں ربط کریں. یہ صبر بھی آپ نے کیا ہے, لیکن ساتھ رابطہ کریں, لوگوں کو رجسٹرڈ کریں, کوآرڈینیٹ کریں, اپنی تیاریاں کریں, اپنی چیزیں جمع کریں. یہ 1 ہفتے کی مار ہے صرف, 1 ہفتہ آپ اگر باہر نکل آئے. اب ان کی جو باہر سے جو آرٹریز تھیں وہ کلوز ہو چکی ہیں. اب نواز شریف بھی باہر بھاگا ہوا ہے, اور وہ کوشش کر رہا ہے پھر اپنی باہر الائنمنٹ کرے, وہ اپنا چورن بھیجے, لیکن اب اس کا چورن بکنا بہت مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
اب آپ کا کام ہے کہ آپ آخری ضرب لگائیں، اور آخری ضرب اگر آپ نے یہ لگا دی تو رہتی دنیا تک آپ سرخرو بھی ہوں گے، لوگ آپ کو یاد بھی رکھیں گے، اور پاکستان کو آپ بالکل اوپر لے جائیں گے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے آپ ایک ایگزامپل بن جائیں گے۔ تو اگر آپ ابھی بھی باہر نہ نکلے تو پھر یہ ہے کہ شکایت کرنے کی آپ کی کوئی ریزن نہیں بنتی، کیونکہ اللہ انہی کی ہیلپ کرتا ہے جو اپنی ہیلپ آپ کرتے ہیں، جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔